بنذر فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يريد ابن آدم. محترم سامعین، کل کے درس میں یہ بات پڑھا گیا تھا لیکن تشریح جو ہے نہیں ہو سکی تھی. تشبہ بالکفار، یا کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اور مشرکین سے مشابہت اختیار کرنے سے شریعت کس طرح روکتی ہے اور کن کن چیزوں میں روکتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. آج کا جو چیپٹر ہے یا باب جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ ایسی جگہ پر اللہ کے لیے قربانی نہ کی جائے یا ذبح نہ کیا جائے جہاں کبھی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا رہا ہو. پہلی آیت ذکر کی ہے 10ویں پارے کی، جو تعلق رکھتی ہے 11ویں پارے کی، کہہ دیجیے سورہ توبہ کی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا. سیاق ہے، پس منظر ہے اس آیت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں نکلے، غالباً وہ غزوہ تبوک تھا. قبا میں چونکہ مسجد قبا معروف مسجد ہے اور جانتے ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس کو اللہ نے کہا کہ تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی. بڑی فضیلت والی مسجد ہے. ہر سنیچر کو جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ جو جایا وہاں 2 رکعت نماز پڑھے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے مرکز کا کام کرتی تھی یہ مسجد، قبا کے علاقے کے مسلمانوں کے لیے، جو بنی عامر بن عوف کا محلہ ہے جو آج بھی آباد ہے. وہاں منافقین کی ایک جماعت تھا جن کی کہہ دے کہ اس مسجد میں چلتی نہیں تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت کو توڑ ڈالیں اور مدینہ میں مشرکین، یہود اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کو پناہ دینے کا ایک سینٹر ہو ان کے پاس. چنانچہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کے نبی کی غیر حاضری میں، یا کہہ دیجیے کہ اللہ کے نبی سفر پہ نکل رہے تھے اس غزوے کے لیے، تو آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس میں جا کے نماز پڑھ دیجیے تاکہ لوگ اس مسجد میں آنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ لوٹوں گا تو پڑھوں. جب آپ لوٹنے والے تھے آپ کو خبر دے دی گئی کہ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد ضرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد. یہ اللہ کی اطاعت اور مومنوں کی جماعت کو جوڑنے کے لیے قائم نہیں کی گئی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے پناہ گاہ ہو. اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی جو مسجد نقصان پہنچانے والی ہے، مسلمانوں مومنین کی جماعت کو بانٹنے والی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت ہے رکھے گی. گرچہ یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں کہ ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. لا تکن فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں نماز مت پڑھی، کبھی مت کرے. یہ اس مسجد کے مقابلے میں وہ مسجد الذی اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قبا وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، منع کر دیا گیا. مسجد قائم کی گئی تھی لیکن اللہ کے نیت کے اندر کھوٹ تھا. اللہ اور اس کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی پناہ گاہ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہونے والا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کر دیا. اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر وہ جگہ جس کو غیر اللہ کے اللہ کی معصیت کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے وہاں اللہ کے لیے طاعت کا کام نہ کیا جائے. اب دیکھیے گا کہ ہمیں سورج ڈوبنے اور طلوع ہوتے وقت منع کیا گیا نماز پڑھنے. بڑی حکمت ہے. حکمت یہی ہے کہ چونکہ اس وقت کفار کی عبادت کا وہ وقت ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یا ڈوبتا ہے شیطان اپنی سینگ کو اس کے بیچ میں لے جا کے کر دیتا ہے. گویا جو لوگ سورج کی پیروی کر رہے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طور پہ دوسری حدیث نقل کی ہے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے ایک منت مانی ہے یا منت مانی ہے کہ ایک اونٹ ذبح کروں گا قوانا یا بوانا کے مقام پر، یعنی مدینہ سے کچھ فاصلے پر یہ آبادی تھی، بستی تھی. منت ماننا کہہ دیجئے اسلام میں مقبول ہے، بلکہ بعض علماء اس کی حرمت کی طرف گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یأتی بخیر،
یہ نظر ماننے سے منت ماننے سے کچھ ہوتا نہیں. انما یستخرج بمال البخیل، بخیل کے مال کو نکالا جاتا ہے. یہ کام ہو جائے تو اتنا ہزار صدقہ کر دوں گا، یہ کام ہو جائے تو اللہ کے لیے 1000 رکعت نماز پڑھوں گا. اللہ پاک کی نماز کی ضرورت نہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ مکروہ، لیکن اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے تو پورا کرنا واجب ہے. یاد رکھیں، ماننا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ نے مان لیا کہ یہ کام کروں گا تب آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا کیجیے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تو اس نے منت مانی اور تو اللہ کے نبی سے دریافت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیسے شرک کے دروازے کو بند کر رہے ہیں. آپ یہ بتاؤ کیوں تم نے اس جگہ پر منت مانی؟ وہی ذبح کرو گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بتوں کی عبادت کی جاتی تھی؟ اور وثن کہتے ہی ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی ہے، چاہے وہ اس کی صورت ہو یا نہ ہو، جیسے پتھر ہے، درخت ہے، کوئی بھی چیز. اور صنم کہتے ہیں جس کو انسان نے شکل کی صورت میں بنایا. تو صنم اور وثن یہ دونوں بت کے معنی میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے. تو اللہ کے نبی کا کیا وہاں پہ کوئی ایسا وثن تھا، ایسی کوئی چیز تھی جس کی عبادت کی جاتی ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ صحابہ نے کہا نا ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی. کہا یہ بتاؤ هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پہ ان کی جاہلیت کے زمانے میں مشرکوں کے میلے وغیرہ لگا کرتے تھے، عید کے لیے وہ اکٹھے ہوتے تھے؟ تو کوئی ایک دروازہ شرک کی طرف گھسنے. کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اس شخص سے اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو، اپنی منت کو پورا کرو. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، کیونکہ اللہ کی معصیت کی اگر کوئی منت مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر نظر ہوگی، یا جس کی ملکیت، جو چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو پورا نہیں کرے. تو پتہ چلا کہ منت ماننا مکروہ ہے، مان لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. اور اس حدیث سے استفادہ ملتا ہے کہ انسان ہر اس جگہ سے بچے جہاں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، شرک کا وہ ذریعہ ہے. اور اس وجہ سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کو لگے کہ ہم یہ کام فلاں جگہ کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت ہے تبھی تو مسلمان بھی کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان بہت سے معاملے میں اب ان کے ساتھ ہو گئے مشرکوں کے، تو وہ کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں. تو اس سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں تب تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، یا ہمارے معبودوں کی کوئی اہمیت ہے تبھی تو ایسا کر رہے ہیں. تو اس خیال کو رد کرنے کی ضرورت ہے. انہیں مایوس کرنے کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے لا يَتَوْنَ مَوْتِ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَادُونَ مِنْ عَدُوٍ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ. تو ہر وہ عمل جو مشرکین اپنے معبودوں کی تعظیم کے لیے کیا کرتے ہیں، یا کہیں پر ان کا میلہ ٹھیلا لگتا تھا، وہاں پہ ہمیں اب اللہ کے لیے عبادت کرنے سے بھی روک دیا تاکہ شرک کے دروازے کو پوری طرح بند کر دیا. تو عقیدے کی مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزوں میں دیکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ اب ان کے پھیلے پہ چلا جا رہا ہے. آسانی سے دیوالی کے موقع پہ دیکھیے گا کہ بہت سارے مسلم دکاندار بھی جو ہے تم پوڑے اور روشنیاں جلاتے ہیں. کیوں جلاتے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ لکشمی جو ہے دولت کی دیوی آئے، نعوذ باللہ. تو دیکھ لیجیے کہ کیسے دھیرے دھیرے ان کے عقیدے یا ان کے عقیدے کی چیزیں ہمارے اندر سرایت کر رہی. بچے اسکول میں پڑھتے ہیں زبردستی سے علم کی دیوی ہے سرسوتی، اس کی پوجا کروائی جاتی ہے یا اس میں شریک ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ کے بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، آپ پیسہ ادا کرتے ہیں اسکول والوں کو، تو اتنا حق رکھو کہ منع کرو کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی شرکیہ چیزوں میں مت ملوث کیجیے. دیکھ لیجیے کہ کہاں سے کہاں آپ کے بچوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر انہیں نہیں شوق ہے عبادت کا تو مسلم عبادتوں کو بھی لاگو کریں. تو ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ خاص طور سے ٹارگیٹ کر رہے ہیں مسلم بچوں کو تاکہ ان کے دین سے دور کر دیا دوسروں کے بچے گمراہ. تو اس ان جگہوں پہ اپنا خیال رکھیں. بزنس میں اور روزی کا مالک اللہ ہے، علم دینے والا اللہ ہے، نہ کہ کوئی اور مخلوق یا کوئی اور طرح کے دیوی دیوتا. تو اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے. اگر ایمان اور عقیدہ چھن گیا تو دنیا میں کوئی چیز اب خیر باقی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اور خدا الحمدللہ.